آج کل ہمارا تعارف ایک نیا کردار کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کردار تو نیا ہے، صدیوں پرانا ہے، پر آج کل پاکستان کی سرکاری چینل پر جو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے ارطغرل غازی، یہ 13ویں صدی کا بات ہے، جب منگولیا اور تاتاریہ چنگیز خان کی قیادت میں نکلتے تھے اور لوگوں پہ حملے کرتے تھے۔ مسلمان یورپ حتیٰ کہ چین تک گئی، تو یہ خوارزم کے علاقوں تک گئی جو سنٹرل ایشیا کے جنوبی حصہ ہے۔ تو وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا، کئی قبیلہ اس کا نام ہے، تو وہاں سے ہجرت کرنے لگی ترکی کی طرف۔ اس کا سردار تھا، اس کا نام تھا سلمان شاہ دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے اس میں ڈوب گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اس کے 4 بیٹے تھے، اس میں ایک جو یہ ابھی ڈرامہ چلتا ہے ارطغرل بھی اس کا ایک بیٹا تھا، یہ بھی اس کے ساتھ وہ جو ہجرت کرنے والوں میں شامل تھا۔ تو اس قبیلی والوں نے اس کا بیٹا سلمان ارطغرل کو اپنے قبیلے کا سردار بنایا۔ جب وہ چلتے گئے اور انقرہ کے نزدیک جو ہے وہ نکلے جنگل سے، تو وہ جب اس نے دیکھا تو وہاں لڑائی ہو رہا تھا۔ ایک تھا سلطان علاء الدین کی جو مسلمان بادشاہ تھا، اس کی فوج تھا، اور دوسرا بتایا جا رہا ہے کہ تاتاریوں کا فوج تھا۔ تو تاتاریوں پہ یہ پہلے سے بھی غصہ تھے۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ 444 بندے تھے، تو اس نے بلا خوف کے جو ہے نا اس پہ حملہ کیا اور سلطان کا ساتھ دیا۔ تو سلطان خارق ہوئی جنگ جیت گئے، تو سلطان کو جو ہے یہ بہت پسند آ گیا، اور سلطان نے اس کو اپنے ساتھ لے گیا انقرہ، اور ان کو ایک پہاڑی میں جگہ دی کہ آپ یہاں رہو اور ہماری دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کرو۔ تو وہ آ رہا ہے، جب پھر اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک درخت کو دیکھتا ہے کہ اس کے شاخیں ساری دنیا تک پھیلی ہوئی ہے، اور اپنے خواب میں دیکھا 4 دریا اور 4 پہاڑ بھی دیکھے۔ تو جو خواب کی تعبیر بتانے والا تھا اس ٹائم، تو اس نے ان کو بتایا کہ آپ سے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا حکمرانی دے گا، اور آپ بہت بڑے حکمران بنو گے، اور اسلام اور دین کو روشن کرے گے، آگے پھیلاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو اس کا خواب پر ایسا پورا ہوا کہ جب اس کا حکمرانی تھا تو اس میں 4 دریا بھی تھے، دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے لیفف، یہ جو ہے نا اس کے بادشاہی میں تھے، اس کی سلطنت میں تھے، اور 4 پہاڑ بھی اس میں شامل تھے، کوہ طور، کوہ قاف۔ 600 سال اس نے حکومت کی، اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کی حکومت بڑھتی گئی، وہ علاقوں کو فتح کرتے اور آگے چلتے تھے۔ پہلی 3 سال اس کو بہت کامیابیاں ملتی تھی، پر اس کے بعد پھر اس کو شکست ہوئی۔ جب وہ مالی طور پر کمزور ہوئی تو اس کو شکست ہوئی، اور اس کی جو اس وقت کے سلطان تھے وحید الدین، ان کو جلا وطن ہونا بھی پڑا پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ پھر جرمنی، تو اس جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، ایک میں اٹلی تھا، سوئٹزرلینڈ تھا، رشیا تھا، امریکہ تھا، اور دوسری طرف میں جرمنی تھا اور ترکی تھا۔ تو ترکی جو ہے نا اپنے خلافت بچاتا تھا، تو اسی وقت کوئی بھی مسلمان ترکی کے لیے نہیں گیا، کیونکہ اس کو اپنے علاقوں میں حکومتیں ملتی تھی، کوئی مسلمان ترکی کی خلافت بچانے کے لیے نہیں نکلا۔ تو پھر جرمنی نے درخواست کی جنگ بندی کا، اور اس جو فائنل معاہدہ کیا لوزان میں، جو سوئٹزرلینڈ کا ایک علاقہ ہے، اس معاہدے میں کیا ہوا، تو اس معاہدے میں جو باتیں بتائی گئی، جو ترکی پہ
پابندیاں لگائی گئی تھی، اس میں پہلا یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی جتنے بھی جانشین ہیں اس کو ہٹا دیا